عامر صاحب مجھے ایک اوورآل بات کروں گی آپ سے. پیکا ایکٹ ہے, یہاں پر صحافت کرنا مشکل ہے, ورکنگ جرنلسٹ بہت زیادہ پریشان ہے. ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, عدالتوں کا ماحول ہمارے اندر ہے, ججز کی آپس کی لڑائی ہمارے اندر ہے. مگر امریکہ سے ایک سربراہ آتا ہے سرمایہ کاری ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم یہاں پہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. اس کو سچ ماننا ہے, اس کو سچ ماننا ہے, ایک کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آتا, انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ روز جو آج کل ہو رہا ہے, منو بھائی کی ایک نظم ہے, حج قیامت نہیں آئی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب قیامت آ گئی ہے, یہ انتہا ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اگلے دن کچھ اور ایک ایسا وہ درفطری چھوڑی جاتی ہے, ایسا کوئی طریقہ نکالتے ہیں, کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آتی ہے, ایسا کنڈا آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہو قیامت کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے, یہ ایک اور قیامت آ گئی ہے. قیامت یہ ہماری جو ہے آج کل کی سٹوری آف آر لائف بن چکی بھی ہے. اب ہوگا کیا؟ دو سیناریو ہے نا. ایک یہ ہے کہ ٹوٹل کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے پارلیمان. پہلے ہی ایک متنازع الیکشن کے ذریعے ایک متنازع اسمبلی تھی, مگر پارلیمان بالکل ایک ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی ہوئی ہے. ٹوٹل کنٹرول ہے وہاں پہ. جب ووٹ نہیں بھی 26ویں ترمیم میں ہوتے تو لوٹے بنوا کے وہ کروا لیتے ہیں, سو لہذا وہاں پہ کوئی بل نہیں رکتا, کوئی ترمیم نہیں رکتی, سب کچھ کنٹرول. ایگزیکٹو تو ظاہر ہے ان کی اپنی ہے, بیوروکریسی ان کی گھر کی لانڈی ہے. اور دو کانٹے تھے آنکھوں میں, ایک تھا جوڈیشری اور ایک تھا میڈیا. تو جوڈیشری انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی مرضی کے جج, اپنی مرضی کے فیصلے, اپنی مرضی کا آئینی بینچ, مرضی کی ترقیاں تنزلیاں, تو جوڈیشری پہ انہوں نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا. ایک میڈیا رہ گیا تھا اور سوشل میڈیا رہ گیا تھا. یہ اپی کا قانون جو ہے نا وہ الحمدللہ آ گیا. یہ ہے ایک سیناریو کہ ٹوٹل انہوں نے کنٹرول کر لیا. دوسرا پھر سیناریو, اس کو میں ریورس کر دوں کہ جی کیا یہ اتنا آسان ہے؟ یہ 26 کروڑ کا ملک جو ہے, یہ یہاں کے لوگوں کی ایک تاریخ ہے مزاحمت کی, تو کیا یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ لوگ چپ کر کے گھر میں بیٹھیں گے اور کہیں گے جی السلام علیکم سر, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کے مطابق ہی چلے گا. تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ تو یہ جو جوڈیشری میں ہو رہا ہے آج کل, جو روز چل رہا ہے کہ وہاں سے منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ, یہ بڑے تامل مزاج قسم کے لوگ ہیں, یہ روز وہ سیمینار میں جاتے ہیں اور وہاں جو باقی جو آئینی ججز کو ایکسپلینیشنیں دینی پڑ رہی ہیں. یہ غیر آئینی نہیں ہے ویسے, یہ بھی ججز, وہ بھی نا, مگر وہ غیر آئینی بن گئے نا. تو وہاں پہ بس چاقو چھری ہی نہیں نکلی عدالتوں میں, اور سپریم کورٹ میں وہ جو ایک فیصلے آ رہے ہیں, آرڈر آ رہے ہیں کہ جناب کمیٹی چیف جسٹس صاحب کو بھی ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے, آئینی عدالتوں کو بھی کیا ہوا ہے کہ یہ کس طرح آپ بینچ بنا رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. اور یہی اس طرح ہی ہائی کورٹوں میں ہو رہا ہے. مزاحمت تو ایک چل رہی ہے, کوئی اوور نہیں ہے. وکلاء کی بھی ایک جو پہلے ایک طبقہ تھا جو 26ویں نہیں کر رہا, وہ بھی شرمندہ نظر آ رہا ہے. وہ دوبارہ وہ بھی طاقت پکڑ رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ایک فاش غلطی کرتی ہے, یہ جو مکھیوں کا چھتائی کہہ لیں, یہ جو صحافیوں کو ہاتھ ڈالا ہے نا, یہ آج تک جس نے بھی ڈالا ہے وہ پچھتایا, اور یہ ریورس ہوا ہے. آج پورے پیکا کی یہ قانون کے متعلق جو ہے, یہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہر شہر میں, چھوٹے قصبے میں, پریس کلب میں بالکل ایک کنسنسس کے ساتھ سارے صحافی نکلے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے, شکر ہے خدا کا. اور اس کے اوپر یہ ہوگا, یہ ان کو وہ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی سلسلہ ہوا ہے. مگر کیا فی الحال جو ہے نا ایک بے شرمی ہے کہ یہ ایک امید دلائی گئی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں نا, دیکھیں نا جی پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بڑی تاریخ رہی ہوئی ہے جدوجہد کی, اور جمہوریت کے لیے اور آزادی رائے کے لیے آسوداری پاس نہیں کریں گے. کل سینٹ کے اندر جو ہے شہری رحمان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سٹیک ہولڈر سے یعنی کہ صحافیوں سے, تنظیموں سے وہ بات چیت ہو چکی ہوئی ہے, تو یہ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے. کس بات پہ بلیو مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ شہری رحمان ہماری کلیگ رہی ہوئی ہیں, ہم تو ابھی بھی دوست مانتے ہیں. یہ صحافی رہی ہوئی ہیں, بڑی معتبر صحافی تھی اپنے زمانے میں, ہمارے رینک سے جا کے انفارمیشن منسٹر رہی ہوئی ہیں. کل یہ کہہ کے گئی ہیں کہ پرواہ نہ کریں, فکر ہے کہ ہم
ہم ہیں پیپلز پارٹی. تو یہ ہے پیپلز پارٹی کی آصف زرداری صاحب نے وہ ایک منٹری لگایا, وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جلدی چٹھی آئے تو میں اس پہ دستخط کروں. سو لہذا یہ ہمیں یہ تقریریں نہ کیا کریں, سرمن نہ دیا کریں, یہ اخلاقی جو یہ مورل ہائی گراؤنڈ لے لیتے ہیں اور ماضی کے جو سٹوریاں سناتے ہیں. ہم ان سٹوریوں کا حصہ رہے ہوئے ہیں, ہماری بھی کاوش رہی ہوئی ہے, تو وہ اس کو بند کر دیں. اس کا نام میں نے کہا ہے یہ پی 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 زیڈ کر دیں. یہ آصف زرداری کی پیپلز پارٹی ہے اور ان میں کوئی شرم حیا نہیں رہ گیا ہوا, کھلے عام یہ معاملہ کر رہے ہیں. عامر صاحب یہ کوئی بہت زیادہ میرے پاس ٹویٹس بھی ہیں, وہ بھی دکھا دیں. یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, یہ جب 2022 کے اندر جب پیکا کی ترامیم پی ٹی آئی والے لائے تھے تو اس وقت ان کا کیا یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا, یہ ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی ان کو سب کو بلا لیا کہ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سی پی این ای, اے پی این ایس, ایمین, پی بی اے called on me, showed them PPP has always and will always stand for freedom of press. We opposed dictators' attack on free press. We opposed PICA 1 and now we oppose PICA 2 on the streets, in parliament and courts. تو یہ جو PICA 3 سائن کیا ہے تو اس کے متعلق بلاول صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی تھوڑا سا بندہ دیکھ ہی لیتا کہ ماضی میں کیا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب یہ بھی اگر دکھا سکیں اسکرین کے اوپر کہ انہوں نے 2022 میں so called defamation amendment to PICA promulgated by presidential ordinance shows the real fascist face of the ruling clique. After imposing curbs on mainstream media, they are out to muzzle social media, but can they go against the currents of time? Can truth be hidden? تو یہ ٹروتھ بھی ہڈن اور یہ فاشزم جو باتیں کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب, آج ان کو کیا ہو گیا ہوا ہے. میں یہ کہوں کہ یہ ہر دور میں یہ کوششیں کی گئیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ صحافت کا گلا گھوٹا گیا ہے, مگر ہم نے سب کچھ لڑا ہے. یہ پرانے مارشل ہیں تو چھوڑے, مشرف صاحب نے بھی جو ہے نا یہ ٹیلی ویژن چینل بین کیے تھے, مگر اب جو اس زمانے میں ہمارے کولیگز نے پریس کلب کے اندر شو کیا کرتے تھے, بڑی ریسسٹنس کی, مزاحمت کی, مگر مشرف کے دور کے بھی جو ظلم و ستم تھا وہ تو ابھی سافٹ جو ہے نا شوگر کینڈی لگتا ہے, وہ بڑا نرم تھا. اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی نے بھی وہ 2008 میں ایک پیکو لائے تھے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس لائے تھے, تو انہوں نے بھی پوری کوشش ماضی میں بھی کر چکے ہوئے ہیں. پھر یہ جو پیکا کا قانون ہے, یاد رہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں 2016 میں لے کے آئے. اس کے بعد جو ہے فواد چودھری صاحب بہت زیادہ ہمارے سے لڑائیاں بھی کرتے تھے اور اس زمانے میں وہ گر بتاتے تھے کہ کیسے صحافیوں کو قابو کرنا ہے, اور عمران خان کو بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کروا لیا تھا, کنونس کر لیا تھا. ظاہر ہے ان کی مرضی سے یہ جو پیکا کا امینڈمنٹس لے کے آئے تھے, آرڈیننس جو کہ عدالت نے پھینکا تھا. پر ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو تھا پی ٹی آئی کا, وہ بھی اس کے متعلق بڑا ڈائلیوٹڈ سا لگتا ہے. اس کے اندر یہ کرمنل افینس نہیں تھا, اس کے اندر یہ سول افینس تھا. تو یہ جو ہے یہ تو ایک نیکسٹ لیول ہے. اگر اقتدار میں آ بھی جاتی ہے تو یہ وعدہ میں بتا رہی ہوں کہ میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ مریم بی بی, آپ نے کہا کہ جب میری ضرورت پڑے گی, میں نواز شریف حاضر ہے, آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ صرف آپ اپنے ہی کیے ہوئے کام جو ہے نا اس کو رکھوا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی, یہ لوگ ابھی بھی, آج بھی ہمارے کافی دوست ہیں واٹس ایپ پہ ہمیں چیزیں بھیجتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو چکا ہے. پیکا یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ ہے کیا. میں ذرا بریفلی جو ہے آپ کے مہمانوں کو بلانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہے کیا. یہ ہے کہ جناب پیکا اب جو ایکٹ جو لایا گیا ہے اس کے اندر امینڈمنٹ جو ہے 3 سال قید ہے, 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اس کے بعد وہ کسی سوشل میڈیا کو بلاک کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. پھر جو ہے جتنے بھی یہاں پہ پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, ان سب کو یہاں پہ رجسٹر کروانا ہوگا پاکستانی قانون کے تحت, ورنہ ان کو بند کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. تو یہ جو سارے 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے آپ ٹک 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 کرتے رہتے ہیں نا, الحمدللہ نیا کام شروع کر لیں, یہ آپ کی رکنے والی ہے. اس کے بعد کوئی بھی شخص جعلی یا جھوٹی خبر کی شکایت کے لیے, کوئی بھی عام آدمی چلا جائے کہ اپلیکیشن دے دے کہ جی یہ فلانے بندے نے یہ اس پہ شک ہے,
تو 24 گھنٹے کے اندر مواد ہٹانے کا فیصلہ ہوگا. اور جو ہے یہ اتھارٹی جو نئی بنائی جا رہی ہے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پروٹیکشن، وہ پروٹیکشن کے لیے نام بڑا ایرونک ہے. وہ جو ہے اتھارٹی 24 گھنٹے میں فیصلہ کرے گی ہٹانے کا اور ڈیلیٹ کروا دے گی. ملوث شخص کے جو ہوگا کے خلاف کارروائی کر سکے گی. اور جھوٹی خبر، غیر قانونی مواد کے الزام کی تحقیقات کے لیے کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. الزام لگا ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی وقت بندہ اٹھا لیا جائے گا، بندہ اٹھایا جائے گا، بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا کچھ بھی. ڈیفینیشن کے کیا مواد جو ہے غیر قانونی کیا ہے، اس کی تشریح وہ آپ نے مطابق کریں گے. کوئی بھی انسان جو ہے کسی وقت بھی کسی اس کے اوپر بھی یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اٹھا لیں اور وہ کر لیں. پھر جو ہے اس کے بعد 6 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس کو ہٹانے کا اس مٹیریل کو وہ کریں گے. پھر اتھارٹی عوام کو قانون ہاتھ میں لینے پر اکسانے پر کارروائی کرے گی.